کی پہلی روشنی مدینہ کے گرد خود ہی لمبی اور گہری خندق پر پڑ رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر ہر چہرہ ٹینشن اور پرسکون دونوں کا مکس تھا۔ سپاہی اپنی جگہ کھڑے تھے، کچھ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ کی سانس تیز ہو رہی تھی اور آنکھوں میں انسرٹینٹی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ خندق کے قریب کھڑے تھے۔ ان کی نظر کبھی ریت کے پارٹیکل پر پڑتی، کبھی آسمان کی طرف اڑتی، جیسے وہ ہر طرف کو آبزرو کر رہے ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن دور سے مدینہ کو گھیر رہے ہیں۔ گھوڑے اور سپاہی میدان میں طاقتور نظر آ رہے تھے۔ یہ جنگ صرف تلوار اور ہتھیار کی نہیں تھی، یہ صبر، حکمت عقل اور اسٹریٹجی کا امتحان تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے دل میں پرسکون یقین تھا مگر دماغ تیز اور ہر ہلچل کا اندازہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سپاہی اپنی جگہ کھڑے ہیں لیکن دل میں ڈر اور شک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ سے کہا، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ جذبہ آگے بڑھ گیا اور عقل پیچھے رہ گئی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کا ارادہ ان کے لیے ہمت اور اسٹریٹجی کا زندہ مثال تھا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کے پاس گھوڑے تھے، تجربہ تھا اور سپاہی تھے اور ان کی اسٹریٹجی بہت ایڈوانس تھی۔ مدینہ والوں کے پاس صرف ایمان، ایک خندق اور وفاداری تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ہر سپاہی کا چہرہ دیکھا، کچھ ہمت سے بڑھ رہے، کچھ گھبراہٹ اور ڈر میں۔ ہر سپاہی کے دل میں جذبہ اور انسرٹینٹی کا مکس تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر ہر سپاہی کو گائیڈنس نہ ملے تو جنگ الجھن کا شکار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے قدم ہر وقت اسٹریٹجک رکھا، ہر سپاہی ان کی ہمت اور یقین کا سہارا لے رہا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اسٹریٹجی سپاہیوں کے ساتھ شیئر کرتے، ان کو انکریج کرتے اور ہر لمحہ ان کی پوزیشن چیک کرتے۔ انہوں نے سوچا کہ صرف ہمت سے کام نہیں چلے گا، عقل اور یقین دونوں ضروری ہیں۔ ہر سپاہی دیکھ رہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ارادہ اور یقین ان کے لیے مثال تھی۔ خندق صرف مٹی کا گڑھا نہیں تھا بلکہ مدینہ کا شیلڈ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خود خندق کھودنے میں حصہ لیا، ہر شاول کو اسٹرائک، ہر مٹی کا ٹکڑا ان کے لیے ایک مشن تھا، مدینہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ انہوں نے سپاہیوں کو موٹیویٹ کیا اور ہر ایک ٹکڑا مٹی کا صرف ایک پروٹیکشن ہے، پر ہمارا یقین اور صبر اصلی شیلڈ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا پسینہ، ان کی محنت اور ان کا یقین ہر سپاہی کے لیے انسپریشن بن گیا۔ سپاہی اپنی پوزیشن کو مضبوط کرتے، ان کی ہمت اور فوکس دیکھ کر کوریج فیل کرتے۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن دور سے میدان کا ہر حال آبزرو کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سپاہیوں کو سائلنٹلی سائن دیا اور ان کو ہر چھوٹی غلطی سے بچنے کا گائیڈ کیا۔ ہر موو کیئرفلی پلان کی گئی اور ہر سپاہی ان کی گائیڈنس سے موٹیویٹڈ ہوا۔ ایک دن کچھ دشمن خندق پر گئے، میدان میں صرف خاموشی چھا گئی۔ ہر سپاہی علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتا، علی رضی اللہ عنہ فوراً تلوار نہیں اٹھاتے، پہلے وہ حالات کو سمجھتے پھر اپنے قدم آگے بڑھاتے۔ یہ ہمت جذبہ سے نہیں، یہ یقین اور اسٹریٹجی سے آئی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، اب وقت ہے صرف حق اور حفاظت کا۔ جذبہ صرف تب کام آتا ہے جب عقل اور ہمت ساتھ ہو۔ انہوں نے دشمن کو دھیرے دھیرے اینالائز کیا اور اپنی اسٹریٹجی کے مطابق ہر سپاہی کو گائیڈ کیا۔ ان کا ارادہ اور صبر ان کے سپاہیوں کے لیے ایگزامپل بن گیا۔ تلوار صرف ہاتھ میں نہیں، دل اور ایمان میں بھی تھی۔ ہر سپاہی ان کے ایکشن کو دیکھ کر ہمت سے کھڑا رہا۔ علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ پرسکون تھا لیکن ہر موو ڈیڈلی اور کیلکولیٹڈ تھا۔ ہر وار اور ہر سوئنگ صرف مدینہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھا۔
میدان میں دشمن کا ہر اٹیک کو اینٹیسپیٹ کیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہمت اور حکمت دونوں دکھائی۔ ہر ڈیسیژن اور موو اسٹریٹجی کا ثبوت تھا۔ میدان کا ہر سپاہی اور ہر صحرائی سے محسوس کیا میدان کا ہر سپاہی اور ہر شہری نے محسوس کیا کہ اصلی ہمت صرف لڑنے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کھڑے رہنا بھی کوریج ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ہر سٹیپ میں حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔ ہر سپاہی نے ان کی ہمت اور یقین کو دیکھ کر سیکھا۔ حق اور مدینہ کی حفاظت کے لیے صرف کوریج نہیں بلکہ صبر اور اسٹریٹجی بھی ضروری ہے۔ اس طرح مدینہ کا خطرہ دور ہو گیا۔ خندق نے صرف مٹی نہیں بلکہ مدینہ کے سپاہیوں کے لیے یقین اور ہمت کا شیلڈ بنایا۔ خندق نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ہر جنگ صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی عقل اور صبر اور اسٹریٹجی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اس طاقت کا زندہ نشان بن گئے۔ ان کا ارادہ، یقین اور ہمت سب کے لیے مثال بن گئی۔ ہر سپاہی سیکھ رہا تھا کہ حق اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اسٹریٹجی اور صبر کوریج جتنا ضروری ہے۔ مگر جنگ کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ کو اب ایک اور ذمہ داری سنبھالنی تھی، ایک ایسی ذمہ داری جو جنگ سے بھی زیادہ مشکل اور پرامتحان تھی، اور یہ ذمہ داری ان کو صرف سپاہی نہیں بلکہ حق اور وفاداری کا زندہ مثال بنائے گی۔